میرے اگلے مہمان خصوصی ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں خیال و فن کے، ادبی تنظیم IKF کے صدر ہیں، شاعری کی 14 کتابیں اور نثر کی 13 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں ممتاز راشد لاہوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر کی اجازت سے کچھ باتیں۔ چوتھا شعری مجموعہ ہے پونم کا، یہ ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں۔ 4 بار مبارکباد جی آپ کو، چوتھا مجموعہ آپ کا ماشاءاللہ۔ آج کی تقریب بہت اچھی جا رہی ہے، تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اچھی بات یہ بھی ہے کہ وقت پہ شروع ہوئی، اچھی بات یہ بھی ہے کہ مقررین جو تھے انہوں نے جو وقت دیا گیا تھا اسی میں اپنی بات مکمل کر لی، اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ مساوات مرد و زن جو ہے اس کا پورا اہتمام ہے، برابر برابر خواتین اور حضرات بیٹھے ہوئے۔ یہ پونم کا کمال ہے، وہ سب دوستوں کو جمع کر لیتی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے نظموں کا مجموعہ ہے، اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس میں ان کی غزلیں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی تھیں، تو غزلوں نے بھی خاصا متاثر کیا، اور نظمیں جو ہیں وہ کچھ میں نے دیکھی ہیں، کچھ آپ دوستوں سے سنی ہیں۔ جن لوگوں نے مضامین پڑھے، اظہار خیال کیا، انہوں نے بھی بڑی اچھی نظمیں پیش کی۔ ہمارے دوست جو ہیں مفتی صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی انہیں جب موقع ملتا ہے تو ساری باتیں لوگ کہہ چکے ہوتے ہیں، تو آج انہوں نے آتے ہی وہ اس کتاب سے وہ نظم پڑھی جو میں نے سوچی ہوئی تھی کہ میں یہاں پڑھ کے سناؤں، تو شروع ہی میں انہوں نے مجھے چلیے یہ تو ہو جاتا ہے، ویسے بھی میں نے جتنی نظمیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، جس طرح کہا گیا ہے کہ سماجی اس میں موضوعات جو ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے نظموں میں بیان کیا ہے، لیکن مجھے لگا زیادہ تر جو یہ کتاب جو ہے نا وہ یادوں سے بھری ہوئی ہے، پوری کی پوری جو ایک انسانی ذہن کی جو یادوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ پونم نے ان نظموں میں سمو دیا ہے۔ رومانی رنگ نمایاں ہیں اس کتاب کی نظموں میں، اور ان میں بھی یادوں بھری نظمیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ایک طرح سے پونم کی آپ بیتی بھی ہے، کہ جو کچھ اس کے دل میں گزرتا رہا وہ سب انہوں نے نظموں کی شکل میں بیان کر دیا ہے۔ یادیں جو ہوتی ہیں کسی بھی رائٹر کے لیے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ میں نے ایک قطعے میں کہا تھا کہ دل کو بوجھل کر دیتی ہیں، پل میں جل تھل کر دیتی ہیں، یادوں کی صفا کی توبہ یادیں پاگل کر دیتی ہیں۔ تو اس کتاب میں یادیں سموئی ہوئی ہیں، پروئی ہوئی ہیں۔ آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کو اپنی کسی نہ کسی یاد سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ تو میں ایک نظم پیش کرتا ہوں اس میں سے اپنی پسند کی، اور دیکھیں اس میں بھی یادوں ہی کی باتیں ہیں لیکن کسی اور رنگ سے، کہ لوٹ آتے نہیں جانے والے ماضی کی خوشگوار یادوں کو ہم نے پلکوں میں سمیٹا ایسے، یادیں ماضی کو سمیٹا ایسے، غم کو پلو میں لپیٹا ایسے، روز جاتے ہیں لوٹ آتے ہیں یاد کی بانسری بجاتے ہیں، یادوں کو روز ہی سجاتے ہیں، جانتے ہیں کہ کبھی بھی پونم لوٹ آتے نہیں جانے والے۔ تو اسی طرح کی خوبصورت نظموں کا یہ مجموعہ ہے، ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں، جو بیک ٹائٹل پہ انہوں نے دیے ہیں اشعار ہیں، 5 اشعار ہیں۔ اس میں ایک شعر دیکھیں کہ ہیں تو پتھر مگر خیال رہے، ہیں تو پتھر مگر خیال رہے، پھول سے چوٹ کھائے بیٹھے ہیں۔ تو وہ حساس دل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پتھر سے نہیں پھولوں سے ہی چوٹ کھاتے ہیں، تو اس کا اظہار بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں ہو گیا ہے۔ اور اسی کا آخری شعر ہے کہ اب تیری جاں کی خیر ہو جانا، یہ تو شاید بہت بار پڑھا گیا ہے یہاں، کہ اب تیری جاں کی خیر ہو جانا ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے کہا ہے کہ اس میں
محبت کا اظہار بھی ہے اور اس میں تنبیہ بھی کی ہوئی ہے کہ اب تیری جان کی خیر ہو جانا، ہم تیرا دل چرائے بیٹھے ہیں۔ آخر میں جی میں بس مبارکباد دیتے ہوئے ایک قطعہ پیش کروں گا، وہ اس حوالے سے ہے کہ ہر شاعر کو، ہر شاعرہ کو اپنی پہلی کتاب بڑی عزیز ہوتی ہے، اس کو اپنی پہلی کتاب کی یادیں جو ہیں وہ تاعمر یاد رہتی ہیں۔ تو پہلی کتاب کے حوالے سے ایک قطعہ ہے کہ خواب جیسی گلاب جیسی ہے، جھیل کے ماہتاب جیسی ہے، خواب جیسی گلاب جیسی ہے، جھیل کے ماہتاب جیسی ہے، سامنے گھر کی خوبرو لڑکی میری پہلی کتاب جیسی ہے۔